دو نقطوں والے قاف کو موٹا پڑھا جاتا ہے اور بغیر نقطوں والے قاف کو باریک پڑھا جاتا ہے۔ یہ تو ہے اس میں فرق۔ قل، میرے ساتھ ساتھ آپ بھی دہرائیے گا، قاف جو ہے نقطوں والے قاف سے لکھا گیا ہے، اسی لیے یہ موٹا پڑھا جائے اور گا۔ بے شک ہم نے حصول نصیحت کے لیے قرآن کو آسان کر دیا ہے، تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اقرا جواہر القرآن کی تجوید کلاس میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج کی کلاس میں ہم سیکھیں گے ایک جیسی آواز والے حروف کے مخارج کو اور ایک جیسی آواز والے حروفوں میں فرق کو۔ اگر ہم ان کی آواز، ان کی ادائیگی میں فرق نہیں کریں گے تو معنی بدل جانے کا خدشہ ہے، اور اگر معنی بدل جانے کا خدشہ ہو تو بات شرک تک پہنچ سکتی ہے، اور ہر گناہ کی معافی ہے لیکن شرک کی کوئی معافی نہیں ہے۔ تو آج ان حروفوں میں سب سے پہلے قاف اور کاف کے فرق کو سمجھیں گے اور ساتھ سورۃ الناس کو بھی تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھیں گے۔ مجھے معلوم ہے بہت سے لوگوں کو انتظار تھا کہ میں نورانی قاعدہ تو پڑھا رہی ہوں، قرآن پاک بھی تجوید سے پڑھانا سٹارٹ کروں، تو وہ دن آ ہی گیا ہے۔ آج ہم چھوٹی چھوٹی صورتیں سب سے پہلے سٹارٹ کریں گے جو نماز میں پڑھی جا سکیں اور ہم اپنی نمازوں کو بہتر سے بہترین بنانے میں کامیاب ہو سکیں انشاءاللہ۔ تو چلیے اپنے سبق کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے قاف، دو نقطوں والا قاف۔ اس قاف کا مخرج ہے زبان کی جڑ جب اوپر لٹکے ہوئے گوشت کے چھوٹے سے ٹکڑے سے ٹچ ہو، چھوٹے سے ٹکڑے کے ساتھ ٹکرائے تو قاف ادا ہوتا ہے۔ میرے ساتھ ساتھ آپ بھی اس کی پریکٹس کیجئے گا۔ قاف، قاف، اور اس کا سیکنڈ کاف ہے بغیر نقطوں والا، کاف۔ اس کاف کا مخرج دو نقطوں والے قاف والے مخرج سے ذرا ہٹ کر منہ کی جانب سے کاف ادا ہوتا ہے۔ یہ کاف بڑی آسانی سے پروناؤنس ہوتا ہے۔ اب ہم جانتے ہیں ان دونوں میں فرق کیا ہے، ان کی آواز میں فرق کیا ہے، ان کی ادائیگی میں فرق کیا ہے۔ دو نقطوں والے قاف کو موٹا پڑھا جاتا ہے اور بغیر نقطوں والے قاف کو باریک پڑھا جاتا ہے۔ یہ تو ہے اس میں فرق۔ اگر تو ہم اس کو پڑھنے میں فرق نہیں کریں گے تو معنی چینج ہو جاتے ہیں، جیسے کہ یہ ایک لفظ ہے قل، جس کے معنی ہے کہیے، دو نقطے والا قاف ہے جس کے معنی ہے کہیے، اور دوسرا ہے کل جو بغیر نقطوں کا ہے، وہ ہے کل اور اس کے معنی ہے کھاؤ۔ ایک اور الفاظ سے جانتے ہیں، یہ ہے قلب، دو نقطوں والے قاف سے بنتا ہے قلب، جس کے معنی ہے دل، جبکہ بغیر نقطوں والے قاف سے اگر ہم اس کو ادا کریں گے، بغیر نقطوں والے قاف سے ہم اس کو لکھیں گے کلب، اس کا معنی بنے گا کتا۔ اب آپ دیکھ سکتے ہیں صرف تھوڑی سی ادائیگی میں فرق کرنے سے ہم نے دل کو کتا بنا دیا۔ اس فرق کو آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ اتنی سی ادائیگی کے چینج ہونے سے ہمارا جو ورڈ تھا کتنا چینج ہو گیا۔ اسی طرح ایک اور مثال سے جانتے ہیں، مشرق، جس کے معنی ہے روشن، اور اگر بغیر نقطوں والے کاف سے ہم بولتے ہیں مشرک، اس کے معنی ہے بے دین یعنی کافر۔ تو آپ نے جان لیا ہے نا کہ ان حروفوں کی ادائیگی یعنی مخرج کا فرق کرنا کتنا ضروری ہے۔ تو چلیے ہم اس فرق کا خیال کرتے ہوئے آج ہم انشاءاللہ قرآن پاک سٹارٹ کر رہے ہیں۔ ہم چھوٹی چھوٹی صورتوں سے قرآن پاک کا آغاز کریں گے اور آج ہم پڑھیں گے سورۃ الناس۔ میرے ساتھ ساتھ آپ بھی اس کی ضرور پریکٹس کیجئے گا۔ تو چلیے سورت سٹارٹ کرتے ہیں۔ سورۃ الناس جو ہے یہ مکے میں نازل ہوئی۔ جو صورتیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مکے میں نازل ہوئیں ان صورتوں کے آگے مکیہ لکھا جاتا ہے،
اور جو صورتیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مدینے میں نازل ہوئی ان صورتوں کو مدنیہ کہا جاتا ہے۔ ہم نے قرآن پاک کے ساتھ ساتھ تجوید سے صورتوں کے نام لینا بھی سیکھنے ہیں۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو صورتوں کے نام تک ٹھیک سے نہیں لیتے۔ تو چلیے سورت کا نام جانتے ہیں کہ سورت کا نام کیا ہے۔ سورۃ الناس مکیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل، میرے ساتھ ساتھ آپ بھی دہرائیے گا، قاف جو ہے نقطوں والے قاف سے لکھا گیا ہے اسی لیے یہ موٹا پڑھا جائے گا۔ قل اعوذ، اعوذ، ادھر آپ دیکھیں حمزہ اور عین دو لیٹرز ہیں، دو حروف ہیں، اسی لیے دونوں کی آوازیں الگ الگ آنی چاہیے۔ زال جو ہے نرم حرف ہے، اس کو نرمی سے پڑھنا ہے۔ اعوذ، اعوذ، قل اعوذ برب الناس، نون مشدد ہے اس پر غنہ کیا جائے گا، را کو موٹا پڑھنا ہے۔ برب الناس، اب اس پوری آیت کو پڑھتے ہیں۔ قل اعوذ برب الناس۔ سیکنڈ آیت ہے ملک اب یہاں پر جو غلطی کرتے ہیں میم کو کھینچ دیتے ہیں، مالکن، ماں کو کھینچے بغیر پڑھنے ہیں کیونکہ اس کے اوپر حرکت ہے۔ ملکن، ملکن الناس، ملکن الناس۔ آگے چلتے ہیں۔ الہ الناس، یہاں پر ہا جو ہے سینے سے ادا ہوگا۔ الہ الناس۔ آگے چلتے ہیں۔ من شر اب یہاں پر جو نون ساکن ہے اس کے اوپر اخفا ہوگا، سافٹ غنہ ہوگا۔ من شر الوسواس، وسواس، یہاں پر جو غلطی کرتے ہیں وسوسل، جو سیکنڈ والا واو ہے دوسرا واو ہے اس کو کھینچے بغیر پڑھ دیتے ہیں۔ یہاں پر واو کے ساتھ الف ہے جو کہ الف مدہ کہلاتا ہے، اس کو ایک الف کے برابر لمبا کر کے پڑھنا ہے۔ وسواسل خناس، خناس، پوری آیت کو پڑھتے ہیں۔ من شر الوسواس الخناس الذی، یہاں پر بھی جو زال ہے اس کو نرمی سے پڑھا جائے گا اور الف کے اوپر زبر دیں گے، پھر یہ بن جائے گا حمزہ۔ الذی، زال کو تھوڑا کھینچیں گے کیونکہ اس کے ساتھ یائے مدہ ہے۔ یوسوس، یوسوس، الذی یوسوس فی صدور، فی صدور، اس ورڈ میں غلطی یہ ہوتی ہے صاد کے اوپر بھی پیش ہے جس کو اکثر لوگ زبر پڑھتے ہیں صادو،
تو یہاں پر سا کی بجائے سو پڑھا جائے گا. صدور الناس، صدور الناس. پوری آیت کو پڑھتے ہیں. الذی یوسوس فی صدور الناس. لاسٹ آیت کی طرف چلتے ہیں. من الجنتی، اس والی آیت میں جو غلطی ہوتی ہے وہ جناتی، نون کے اوپر کھڑی زبر پڑھتے ہیں، کھینچ کر پڑھ دیتے ہیں. تو یہ غلطی نہیں کرنی، نون کے اوپر حرکت ہے، مشدد نون ہے اور اس کے اوپر حرکت ہے. من الجنتی والناس. پوری آیت کو پڑھ لیتے ہیں. من الجنتی والناس. ایک بار پوری سورت کو تلاوت کی طرح پڑھ لیتے ہیں. آپ بھی میرے ساتھ ساتھ اس کو دہرائیے گا. قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق اللہ العظیم. امید ہے آج کا لیکچر، آج کی کلاس آپ کو سمجھ میں آ چکی ہوگی. اس کی بہت پریکٹس کیجیے گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. فی امان اللہ. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. اللهم فقهني في الدين، اللهم بارك لنا في أوقاتنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.